صحیح بخاری حدیث نمبر 501۔ ابو جحیفہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس دوپہر کے وقت تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطحا میں ظہر اور عصر کی دو رکعتیں پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انزا کاٹ دیا گیا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے پانی کو اپنے بدن پر لگا رہے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 502۔ یزید بن ابی عبید نے بیان کیا کہ میں سلمہ بن عقو رضی اللہ عنہ کے ساتھ مسجد نبوی میں حاضر ہوا کرتا تھا۔ سلمہ رضی اللہ عنہ ہمیشہ اس ستون کے سامنے کر کے نماز پڑھتے جہاں قرآن شریف رکھا رہتا تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ اے ابو مسلم، میں دیکھتا ہوں کہ آپ ہمیشہ اسی ستون کو سامنے کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر اسی ستون کو سامنے کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 503۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بڑے صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کو دیکھا کہ وہ مغرب کی اذان کے وقت ستونوں کی طرف لپکتے، اور شعبہ نے عمر بن عامر سے، انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے اس حدیث میں یہ زیادتی کی ہے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے باہر تشریف لاتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 504۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے اندر تشریف لے گئے، اور اسامہ بن زید، عثمان بن طلحہ اور بلال رضی اللہ عنہم بھی آپ کے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیر تک اندر رہے، پھر باہر آئے، اور میں سب لوگوں سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہی وہاں آیا۔ میں نے بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں نماز پڑھی تھی؟ انہوں نے بیان کیا کہ آگے دو ستونوں کے بیچ میں آپ نے نماز پڑھی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 505۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے اندر تشریف لے گئے، اور اسامہ بن زید، بلال اور عثمان بن طلحہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ پھر عثمان رضی اللہ عنہ نے کعبہ کا دروازہ بند کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ٹھہرے رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تو میں نے بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ آپ نے ایک ستون کو تو بائیں طرف چھوڑا، اور ایک کو دائیں طرف، اور 3 کو پیچھے، اور اس زمانہ میں خانہ کعبہ میں 6 ستون تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی۔ امام بخاری نے کہا کہ ہم سے اسماعیل بن ابی ادریس نے کہا، کہتے ہیں کہ مجھے امام مالک نے یہ حدیث یوں بیان کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں طرف 2 ستون چھوڑے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 506۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جب کعبہ میں داخل ہوتے تو سیدھے منہ کے سامنے چلے جاتے، دروازہ پیٹھ کی طرف ہوتا، اور آپ آگے بڑھتے۔ جب ان کے اور سامنے کی دیوار کا فاصلہ قریب 3 ہاتھ کے رہ جاتا تو نماز پڑھتے۔ اس طرح آپ اس جگہ نماز پڑھنا چاہتے تھے جس کے متعلق حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے آپ کو بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی نماز پڑھی تھی۔ آپ فرماتے تھے کہ بیت اللہ میں جس کونے میں ہم چاہیں نماز پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 507۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری کو سامنے عرض میں کر لیتے اور اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ عبید اللہ بن عمر نے نافع سے پوچھا کہ جب سواری اچھلنے کودنے لگتی تو اس وقت آپ کیا کیا کرتے تھے؟ نافع نے کہا کہ آپ اس وقت کجاوے کو اپنے سامنے کر لیتے، اور اس کے آخری حصے کی جس پر سوار ٹیک لگاتا ہے، ایک کھڑی سی لکڑی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بھی اسی طرح کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 508۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا،
تم لوگوں نے ہم عورتوں کو کتوں اور گدھوں کے برابر بنا دیا، حالانکہ میں چارپائی پر لیٹی رہتی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے اور چارپائی کے بیچ میں آ جاتے یا چارپائی کو اپنے اور قبلے کے بیچ میں کر لیتے، پھر نماز پڑھتے۔ مجھے آپ کے سامنے پڑا رہنا برا معلوم ہوتا، اس لیے میں پائنتی کی طرف سے کھسک کر لحاف سے باہر نکل آتی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 509۔ ابو سعید خضری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا تھا کہ جب کوئی شخص نماز کسی چیز کی طرف منہ کر کے پڑھے اور اس چیز کو آڑ بنا رہا ہو، پھر بھی اگر کوئی سامنے سے گزرے تو اسے روک دینا چاہیے، اگر اب بھی اسے اصرار ہو تو اس سے لڑنا چاہیے کیونکہ وہ شیطان ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 510۔ ابو جہیم نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر نمازی کے سامنے سے گزرنے والا جانتا ہے کہ اس کا کتنا بڑا گناہ ہے تو اس کے سامنے سے گزرنے پر 40 تک وہیں کھڑے رہنے کو ترجیح دیتا۔ ابو نضر نے کہا کہ مجھے یاد نہیں کہ بصر بن سعید نے 40 دن کہا یا مہینہ یا سال۔